ایک چھوٹے سے خوبصورت گاؤں میں جس کے ارد گرد سرسبز پہاڑیوں کا احاطہ تھا، زارا اور مینا نام کی دو لڑکیاں رہتی تھیں۔ زارا ایک خواب دیکھنے والی لڑکی تھی جسے پینٹنگ کا شوق تھا، جبکہ مینا عملی سوچ رکھتی تھی اور باغبانی کرنا پسند کرتی تھی۔ ان کے مختلف شوق کے باوجود وہ بہترین دوست تھیں۔ ایک دن جب وہ گاؤں کے کنارے کی سیر کر رہی تھیں تو انہیں ایک ویران زمین نظر آئی۔ یہ جھاڑیوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن زارا نے اس کی صلاحیت کو پہچان لیا۔ سوچو، اگر ہم اسے ایک خوبصورت باغ میں بدل دیں، وہ بولی۔ مینا، جو ہمیشہ چیلنجز کے لیے تیار رہتی تھی، نے ہاں کہہ دی۔ ہم مل کر یہ کر سکتے ہیں، وہ مسکرا کر بولی۔ اگلے دن انہوں نے اپنا منصوبہ شروع کیا۔ مینا اپنے باغبانی کے اوزار لے کر آئی اور جھاڑیوں کو صاف کرنا شروع کیا، جبکہ زارا نے باغ کا ڈیزائن بنایا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایسی جگہ بنائیں گی جو نہ صرف خوبصورت ہو بلکہ گاؤں والوں کے لیے مفید بھی ہو۔ مینا نے پھول، جڑی بوٹیاں اور سبزیاں لگائیں، جبکہ زارا نے رنگ برنگے بورڈز اور سجاوٹی چیزیں بنائیں تاکہ باغ کو زندہ دل بنایا جا سکے۔ دن گزرتے گئے اور لڑکیوں کو کئی چیلنجز کا سامنا ہوا۔ مٹی خشک تھی اور کچھ پودے نہیں اگ رہے تھے۔ زارا مایوس ہو گئی، لیکن مینا نے اسے یاد دلایا، ہر باغ کو محنت اور دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے اور محنت ہے کی روزانہ پانی دیا اور مٹی میں کھاد ڈالی۔ آہستہ آہستہ باغ پھلنے پھولنے لگا۔ ان کے منصوبے کی بات پھیل گئی اور جلد ہی گاؤں کے دوسرے بچے بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ سب نے مل کر ایک چھوٹا تالاب بنایا، بینچ لگائے اور درخت کے نیچے ایک چھوٹی سی لائبریری بھی بنائی۔ باغ ایک ایسی جگہ بن گیا جہاں ہر کوئی آرام کر سکتا تھا، کتابیں پڑھ سکتا تھا اور فطرت سے لطف اندوز ہو سکتا تھا۔ ایک شام جب سورج ڈوب رہا تھا، زارا اور مینا ایک بینچ پر بیٹھے اور اپنی تخلیق کو دیکھ رہی تھیں۔ ہم نے کر دکھایا، زارا نے فخر سے کہا۔ مینا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ہم نے یہ مل کر کیا۔ باغ گاؤں میں ٹیم ورک اور تخلیقی صلاحیتوں کی علامت بن گیا۔ زارا اور مینا نے سیکھا کہ ان کے اختلافات نے انہیں اور مضبوط بنایا۔ زارا کا تخیل اور مینا کی عملی سوچ ایک دوسرے کی تکمیل کرتی تھی۔ گاؤں والے اکثر کہتے تھے، یہ باغ صرف ایک جگہ نہیں ہے، یہ ایک خواب ہے جو سچ ہوا ہے۔ اس دن کے بعد باغ کو خوابوں کا باغ کہا جانے لگا، جو یہ یاد دلاتا تھا کہ مہربانی، محنت اور تعاون سے کچھ بھی ممکن ہے۔